محترم آفتاب صاحب نے اپنے پہلے لیکچر کی طرف آنے کی دعوت دی ہے اور اس سے متعلق مزید سوالات کے جواب دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس دوران ان کے جوابات اور تحریر میں بھی بعض باتیں قابل استفسار ہیں، لیکن ہم ان باتوں کی بجائے پہلے لیکچر پر ہونے والے سوالات کی طرف واپس آتے ہیں۔ لیکن واپس سوالات کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے سوالات کے جواب کی صورت میں آفتاب صاحب کے بیان کیے ہوئے موقف کو ٹو دا پوائنٹ سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آفتاب صاحب کی مکمل وضاحت کے بعد یہ چند باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسماعیلی عقائد کی روح سے اہل سنت والجماعت کا فہم قرآن اور تفسیر غلط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ان کی فہم قرآن اگر اسماعیلیہ کے امام کی تفسیر قرآن سے متضاد بھی ہو تب بھی وہ صحیح ہونے ہی کے ایک ترجمے سمجھی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اسماعیلی عقائد کی روح سے اہل سنت والجماعت اور اسماعیلیہ کے درمیان اختلاف حق و باطل کا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اسماعیلی عقائد کی روح سے اہل سنت والجماعت گمراہ طبقہ نہیں ہے، بلکہ اسماعیلی نقطہ نظر سے اہل سنت والجماعت کے نظریات کو غلط کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان کو غلط کہنے کا مطلب اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت وغیرہ عقائد جو قرآن سنت کے سے ثابت ہیں، ان سب کو غلط کہنا لازم آئے گا اور یہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اسماعیلی عقائد کی روح سے آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے اسماعیلی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنا اور ان کے عقائد کا قائل ہونا بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب ہم پہلے لیکچر سے متعلق سوالات کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور اپنا چوتھا سوال پیش کرتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ آفتاب صاحب نے اپنے لیکچر میں ایک بات کہی جو ان کے الفاظ میں ہم نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لہذا انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند تعالی نے اعلیٰ حقائق کو ان مسائلوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے جو انسان کے لیے قابل فہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کوشش تو ایک ایسا فعل ہے جو کمزوری اور احتیاج کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی لیے کوشش کبھی کامیاب ہوتی ہے اور کبھی ناکام بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاذ اللہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی روح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ فعال لما یرید، یعنی اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وکان امر اللہ مفعولا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے کا فعل استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس لفظ کے استعمال کے حوالے سے برائے مہربانی اسماعیلیہ کے عقیدے کی وضاحت فرما دیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ نے لیکچر میں قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک حصے کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ذالک الدین القیم، اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ یہی دین قائم ہے، تو کیا آپ کے مطابق قیم کا ترجمہ قائم کے لفظ سے درست اور مکمل ترجمہ ہے؟ کیا عربی گرامر کی روح سے دونوں لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ چھٹا سوال یہ کہ آپ نے دلیل دیتے ہوئے ایک عبارت کو بطور حدیث پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ان اللہ اسس دینہ ولا مثال لخلقہ لیستدل بدینہ علی خلقہ وبخلقہ علی وحدانیتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا عبارت واقعی حدیث ہے یا آپ نے کسی حدیث کے معنی کو اپنے الفاظ میں نقل کر دیا ہے؟ اگر یہ واقعی حدیث ہے تو برائے مہربانی اس کا حوالہ بتا دیجیے گا۔ ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پہلے لیکچر پر سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید صرف 3 سوالات سامنے رکھے ہیں، اس لیے ان کے جوابات کے بعد مزید سوالات پیش کیے جائیں گے۔ اور آخری گزارش ایک بار پھر کہ ٹو دا پوائنٹ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کے تمام ممبرس کو السلام علیکم۔ چونکہ محترم خواجہ صاحب نے جس طرح سے اس کے 2 حصے ہیں جو سوالات کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے میرے جو لیکچرز ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ جا کے وہ لیکچرز خود سنیں، کیونکہ جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے میں نے ہرگز
اس طرح کی بات نہیں کی ہے. میں نے کسی بھی عقیدے کا لیبل نہیں لگایا ہے. شروع سے میں نے یہی عرض کیا ہے کہ کس طرح ہم اسلام کے قوانین کو سمجھیں، قرآن کے قانون کو سمجھیں، اور اس قانون کے مطابق ہم خود بخود حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں میں نے نہ اہل سنت کا نام لیا ہے، نہ میں نے کسی اہل تشیع کا نام لیا ہے. صرف اور صرف تمام سے گزارش کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن کے قوانین کو سمجھیں، خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور نجات کے لیے کیا راستہ دیا ہے، اور ان پر عمل کر کے کون لوگ نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ناکام ہوں تو ان کو بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک سزا کے بعد یقیناً خداوند تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پہ سبقت لے جائے گی. تو یہ جتنے بھی خلاصے بیان کیے گئے ہیں، یہ باتیں میں نے اس طرح سے نہیں کی ہے جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے لیکچرز کو دوبارہ جا کر سنیں، تاکہ اس کو سننے کے بعد یقیناً ہر کوئی اس سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد ہمارے جو سوالات کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر میرے گزشتہ لیکچر سے محترم نے ایک پیراگراف کو کوٹ کیا ہے. لہٰذا انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے اعلیٰ حقائق کو ان مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے جو انسان کے لیے قابل فہم ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی روح سے بتایا کہ خداوند تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وکان امر اللہ مفعولا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے. تو تمام سے گزارش ہے کہ چونکہ جہاں قرآن کی آیت ہے تو وہ کوئی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات نہیں ہے، وہ قرآن ہی کا عقیدہ ہے. مگر چونکہ جب ہم اسماعیلی عقیدے کی بات کرتے ہیں یا ہم اپنی وضاحت کی بات کرتے ہیں، قرآن کے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جہاں پہ خداوند تعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے، فعال انتہائی سرعت سے وہ اپنا کام کرتا ہے. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے. محترم نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ مفعولا کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کا کوئی کام انڈن ہے، بلکہ خدا کا کام آلریڈی ہو چکا ہے. لہٰذا کس مقام پر خدا کا کام ہو چکا ہے، کس مقام پر وہ ان کے ظہورات میں وقت لگتا ہے، اور ان کے ظہورات میں جو وقت لگتا ہے وہ کیا خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے ہے. آگے جا کے ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں کہ عالم امر اور عالم خلق کا قانون کیا ہے، کہ کس مقام پر خداوند تعالیٰ کا کام آلریڈی ہو چکا ہے اور کس مقام پر اس کے کام کے وہ ظہورات وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہونے والے ہیں. کس مقام پر خداوند تعالیٰ کن فیکون سے کام کرتا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ خداوند تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور جس میں وقت کا تصور ہے. اور پھر انسان جہاں پہ خداوند تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے ذات سے منسوب کیا ہے، تو وہ عالم خلق کے حوالے سے ہے، عالم امر کے حوالے سے ہے. چونکہ اس کو اس مرحلے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اگلا جو لیکچر ہے خصوصی طور پہ شرک کا پوشیدہ پہلو، اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں. اور میں یہاں پہ صرف اور صرف 1-2 قرآن سے مثال دے کے آگے بڑھوں گا کہ جہاں پہ خداوند تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا، تو کیا خدا کا نور ازل سے مکمل نہیں تھا؟ خدا قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا. تو خدا جو کہ قادر مطلق ہے، ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث قدسی میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے بنی آدم، جب میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، جب مجھے بھوک لگی تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ خداوند تعالیٰ کس کے بھوک کو اپنی بھوک کی جو ہے نا مثال دیتے ہیں
किस की बीमारी को खुदावंद ताला अपनी बीमारी करार देते हैं, किस की मदद को खुदा अपनी मदद करार देते हैं और किस की कोशिश को खुदा अपनी कोशिश करार देते हैं। तो इस पे हमें डिटेल से इंशाल्लाह आगे लेक्चर में ये डिस्कशन में आ जाएंगी। तो इस सवाल को अगले मरहले के लिए रखें, क्योंकि हम इसकी वजाहत करेंगे तो मेरे ख्याल में हम टॉपिक से इस वक्त टॉपिक से हटेंगे और इस सवाल को फ़िलहाल अपने पास रखें। और जब हम आलम अमर और आलम खल्क के कवानीन को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल उस मरहले में ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। उसके बाद आपने जो सवाल किया है कि ज़ालिक दीनुल क़य्यम, यही दीन कायम है। अच्छा किया है, क्या आपके मुताबिक क़य्यम का तर्जुमा कायम के लफ्ज़ से दुरुस्त और मुकम्मल तर्जुमा है? क्या अरबी ग्रामर के रूह से दोनों लफ्ज़ एक ही मानी रखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ालिक दीनुल क़य्यम हुवा दीनुल मुस्तक़ीम, यानी दीन क़य्यम कहें या उसको मुस्तक़ीम कहें या उसको सीधा कहें या उस दीन को कानून या फरमाबरदारी करार दें, तो ये एक ही मुतरादिफ़ात हैं। तो जिस तरह कामा यकूम से क़य्यम है, जिस तरह सादा यसूद से जिस तरह सय्यद है, इस तरह कामा यकूम से क़य्यम है। तो आप तफसीर अल-जामिउल अहकाम में भी देखें, आप तफसीर जो है ना अल-कशाफ में भी आप इसको देखेंगे तो उसके अंदर भी यही तज़किरा है कि ज़ालिक दीनु आई ज़ालिक शर्उ व ताअतु अल-क़य्यमु आई क़ाइमुल मुस्तक़ीम, यानी वो दीन यानी वो कानून और फरमाबरदारी, क़य्यम यानी खड़ा और सीधा। तो ये क़य्यम भी है और क़ाइम भी है। और हज़रत इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि हम सब के लिए उसका यकीनन चाहे अहले तसन्नु हो या अहले तशय्यु हो, हज़रत इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मर्तबत को सब मानते हैं। तो हज़रत इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी कौल है, ये बिहारुल अनवार के अंदर ये ज़िक्र है कि ज़ालिक दीनुल क़ाइम, यानी इसको क़य्यम भी पढ़ा गया है और क़ाइम भी पढ़ा गया है। तो क़ाइम के मानी हैं यानी वो सीधा, वो ख़ुद जो है ना खड़ा। तो इन मानों में हम क़य्यम का तर्जुमा बिल्कुल कायम कर सकते हैं और ये एक ही रूट वर्ड है और एक ही मानी देते हैं। उसके बाद हमारे मोहतरम ने सवाल किया कि इन्नल्लाह अस्सस दीनहु अला मिसाल खल्क़िही लियुस्तदल्ला बिखल्क़िही अला दीनिही व बिदीनिही अला वहदानियतिही, इस हदीस के हवाले से कि यह हदीस मैंने बिल्कुल भी इसमें अपने अल्फाज में बयान नहीं किया है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस हैं, मगर अहादीस के हवाले से आपको मालूम है कि अहादीस के कुछ इस्माइली हमारे दाइयों ने, पीरों ने कुछ अहादीस को कोट किया है जो कि इस्माइली कुतुब के अंदर हैं। अहले तशय्युअ के किताबों के अंदर भी कुछ ऐसे अहादीस हैं जो अहले तसन्नु के किताबों में वो अहादीस नहीं मिलती हैं। इवन बुखारी शरीफ को जो लिखा गया है तो शाह इस्माइल ने, उन्होंने भी यही फरमाया है कि मुझे 3 लाख अहादीस याद थे, उनमें से 2 लाख कुछ मौजू थे और उनकी रिवायत कमज़ोर थी, लेकिन 1 लाख अहादीस मुझे याद थे। उसमें से कुछ अहादीस को आप बुखारी शरीफ के अंदर देखें तो 7-8 हज़ार गालिबन अहादीस होंगे। और इसी तरह बहुत सारे अहादीस उन्होंने फरमाया कि मैंने इस किताब के अंदर नहीं लिखा है। तो अहादीस अगर वो तशय्युअ बिरादरी के किसी सोर्स से हो या इस्माइली सोर्स से हो या हमारे सुन्नी बिरादरी के किसी सोर्स से हो, तो उसको परखने के कुछ कवानीन हैं। सबसे पहले ये कि कोई भी हदीस कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी भी आयत की वजाहत के तौर पर हदीस के अंदर उसकी मज़ीद वजाहत होती है। अगर कोई हदीस है और उस हदीस से मिलती जुलती कोई आयत कुरान के अंदर है और उसकी वजाहत हदीस में है, तो हदीस की सनद के लिए यही काफ़ी है कि वो कुरान के किसी आयत की वजाहत के तौर पर है। लिहाजा मैंने जो हदीस पेश की, ये हमारे बहुत ही मशहूर पीर
حکیم ناصر خسرو، آپ تمام کو معلوم ہے کہ وہ کس کس مذہب میں رہا ہے اور کس طرح وہ تلاش کرتے ہوئے وہ امام کے ہاتھوں بیعت کر کے وہ اسماعیلی عقیدے کے اندر داخل ہوئے، اور المعید فی الدین شیرازی جو کہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کے ہمارے پیر دائی گزرے ہیں، تو ان کی کتب کے اندر یہ حدیث ہے، مگر چونکہ یہ قرآن کی آیت کی وضاحت کے طور پر ہے، اگر اس پہ ہم سب متفق ہیں تو درست ہے، نہیں تو پھر قرآن کی اس آیت میں ہی، جس آیت کی میں نے آیہ فطرت کی میں نے وضاحت کی کہ اس آیت کے اندر فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہا، تو دین قیم کی بات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کی بات ہوئی اور اسی فطرت کے مطابق انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، اور اس حدیث کے اندر پھر وضاحت کے طور پر اس آیت کی کہ اگر آپ کو خداوند تعالیٰ کے دین کو سمجھنا ہے تو کس طرح انسان کو سمجھنا ہے، انسان سے خدا کے دین کو سمجھنا ہے، دین سے کس طرح وحدانیت کو سمجھنا ہے، تو یہ پیش کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے پیروں کی کتابوں میں ہیں، اور اگر آپ اس پہ متفق نہیں ہیں تو ہم قرآن کے اس آیت کی جو ہم نے وضاحت کی ہے تو پھر اس آیت پہ ہی رہیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو آیت کی وضاحت میں نے عرض کی تو آپ اگلے سوالات بھی کریں اور اس آیت کی وضاحت اپنی بھی پیش کریں کہ آپ کے مطابق آپ خداوند تعالیٰ کے اس دین اسلام کو فطری دین جب کہتے ہیں تو وہاں آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تاخیر کی معذرت تمام گروپ شرکا سے، میں سفر میں تھا، اس کے بعد کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی کچھ دیر تک، تو اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ میں ابھی سارے میسیجز ریکارڈ کر رہا ہوں اور ان کے جوابات جو ڈیو ہیں وہ ابھی میں بھیج رہا ہوں۔ محترم سامعین، آپ سے ملاحظہ فرمائیے کہ جس دن سے آفتاب صاحب نے پہلا لیکچر پیش کیا اور اس پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اس دن سے آفتاب صاحب کے رد عمل میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت میں ایک اصول اور طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اگلے وقت میں اسی کے برعکس اصول اور طریقے پر آ جاتے ہیں۔ آئیے ذرا آپ کو اس کی مثالیں دکھاتے ہیں۔ پہلی مثال تو یہ کہ انہوں نے اپنے پہلے لیکچر کی ابتدا دو تصورات کو غلط قرار دے کر اس پر اپنے تصور کو ترجیح دینے سے کی، لیکن اس کے بعد جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو کسی کو غلط کہنے سے پرہیز شروع کر دیا کہ ہم کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی پرہیز تھا تو لیکچر کی ابتدا دو نظریات کو غلط کہنے سے کیوں کی، اور اگر کر ہی لی تھی تو پھر اس کے تحت کسی کو غلط کہنے سے پرہیز کیوں شروع کر دیا؟ یا تو ان کا پہلا طریقہ غلط تھا یا بات کا غلط ہے، دونوں میں واضح تضاد ہے۔ دوسری مثال یہ کہ پہلے انہوں نے خود ہی اپنی زبان سے طے کیا تھا کہ جو بات ہوگی وہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ آپ لوگ آفتاب صاحب کا وہ وائس کلپ سن سکتے ہیں جس میں انہوں نے خود یہ اصول طے کیا تھا۔ اگر آفتاب صاحب کو اپنی کہیں بھی بات بھول گئی ہے یا کسی کو وہ بات نہ ملے تو ہمیں بتائیں، ہم وہ کلپ یاد دہانی کے لیے پھر بھیج دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ خود یہ اصول طے کیا، لیکن جیسے ان کی ایک عبارت جس کو یہ حدیث کہہ رہے تھے، جب اس پر سوال اٹھا تو فوراً اصول تبدیل کر دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر یہ اصول قابل قبول نہیں تھا تو پہلے ہی طے نہ کرتے، اور اگر طے کر ہی لیا تھا تو اب اس سے منحرف کیوں ہو رہے ہیں؟ تیسری مثال یہ کہ آپ کو یاد ہوا کہ جب انہوں نے ان اللہ اسس دینہ کو بطور حدیث پیش کیا تھا اور ہم نے یہ پوچھا کہ اس کا حوالہ کیا ہے، تو حوالہ دینے کی بجائے خود حدیث کے پرکھنے کے اصول بتانے لگ گئے تھے۔ اسی بات میں خود یہ فرمایا تھا کہ حدیث کی سند ہونا ضروری ہے، اور اب جب اس عبارت کی کوئی سند نہیں ملی تو یہ اصول اپنا رہے ہیں کہ جس کو ان کا کوئی رائٹر لکھ دے وہی حدیث ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ آپ لوگوں کے پاس حدیث کے طور پر پیش کی جانے والی باتوں کی سند نہیں ہوتی تو پہلے سند کا معیار ہی کیوں پیش کیا، اور اگر کر ہی دیا تھا تو اب کیوں اس کے خلاف اصول طے کر رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا طرز عمل اور ان کے اصول کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جس دن سے آفتاب صاحب نے پہلا لیکچر دیا اور اس پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے سب نے دیکھا کہ وہی آفتاب صاحب جو واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ لیکچر سے متعلق سب سوالات کے جواب دیں گے،
وہ پہلے ہی 3 سوال سے ایسے بوکھلا گئے کہ نہ صرف جواب دینے سے کترانے لگے بلکہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر سوال کے مقصد کو نظر انداز کرنے لگے، بلکہ اپنے انداز سے بھی بیک فٹ پر چلے گئے۔ وہی آفتاب صاحب جو لیکچر میں کھلے الفاظ میں اپنے نظریات پیش کر رہے تھے، بحث میں آ کر سوالات کے جواب میں کھلا اور واضح موقف اختیار نہ کر سکے۔ اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یا پھر آفتاب صاحب سے ہی پوچھی جائے یہ وجہ۔ سوالات سے ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر بار ان کا اصول تبدیل ہو رہا ہے۔ ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب دینے سے جان چھڑاتے رہتے ہیں۔ ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک لیکچر پر سوالات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسرا لیکچر شامل کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے سوالوں کے جواب نہ دینے پڑیں۔ اب اس بوکھلاہٹ میں سوالات سے جان چھڑانے کا جو حربہ بھی ذہن میں آئے اس پر چل پڑتے ہیں، جیسا کہ یہ بہانہ کہ اس سوال کا جواب کسی اگلے لیکچر میں آئے گا۔ مثلاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے کا فعل استعمال کیا جو سراسر صفات باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ بار بار متوجہ کرنے کے باوجود بھی اس کو اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہے، اور سوال سے جان چھڑانے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ اگلے لیکچر میں آئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کا تفصیلی جواب اگلے لیکچر میں دے دیجیے گا، لیکن ابھی صرف اتنا بتا دیں کہ اسماعیلیہ کے ہاں عالم خلق یا عالم امر دونوں میں سے کس کے اعتبار سے یہ فعل استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، صرف اتنا بتا دیں کہ عالم خلق یا عالم امر کسی ایک کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے فعل کو کوشش کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بس 2 لفظوں میں جواب دے دیں، تفصیل بے شک آئندہ کسی لیکچر کے لیے رہنے دیں۔ اب سامعین، آپ دیکھ لیجیے گا کہ آفتاب صاحب اس کا جواب کبھی سیدھا اور 2 ٹوک نہیں دیں گے اور سوال سے جان چھڑانے کی ہی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سوال سے جان چھڑانے کا اب اس پیغام میں یہ بہانہ سوچا کہ ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ کمال ہے آفتاب صاحب، آپ کو موضوع سے ہٹنے کا بہانہ کیسے سوچا؟ ہم تو آپ سے اسماعیلیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور سوال کے جواب میں بدلتے اصول اور بدلتے طریقے سے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، ہم موضوع پر ہی ہیں۔ امید ہے اگر آپ سوالات کا سیدھا جواب دیں گے تو یہ سب سمجھنے میں مزید مدد ملے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ آفتاب صاحب سے 2-3 باتیں پوچھی جائیں تو ایک کو پکڑ کر باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً آخری میسج میں ہم نے پوچھا تھا کہ اس خلاصے کے ساتھ آپ کے لیکچر کی ابتدا میں 2 تصورات کو غلط کہنے کا موقف تبدیل ہو گیا یا اب بھی برقرار ہے؟ یاد دہانی کے لیے دہرا دیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ آپ نے پہلے لیکچر کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ تصور غلط ہے کہ قرآن کے جو معنی ہم سمجھے ہیں صرف وہی معنی درست ہیں، باقی سب معنی درست نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تصور بھی غلط ہے کہ نجات صرف ہم ہی پا سکیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ہم ایک بار پھر تاکید کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان 2 تصورات غلط سمجھنے کے موقف پر آپ اب بھی قائم ہیں یا آپ کی رائے تبدیل ہو چکی ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ آفتاب صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس کا جواب بھی اگلے لیکچر میں آئے گا۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اس کے علاوہ آپ کے خلاصے میں آپ نے لکھا ہے کہ البتہ یہ بات غور طلب ہے کہ وہ بہشت میں رعایا کی حیثیت سے داخل ہوں گے یا ان کو بھی مؤمنین کی طرح بادشاہی حاصل ہوگی۔ ہم نے پوچھا تھا کہ رعایا اور بادشاہ والا فرق آپ نے اپنے لیکچر میں تو نہیں بتایا تھا، خلاصے میں کہاں سے آ گیا؟ تو برائے مہربانی اس تبدیلی پر وضاحت فرمائیے گا۔ تو اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا، اس کا جواب بھی شاید اگلے لیکچر میں آئے گا۔ ایک طرف تو اتنی اہم باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں جیسے نہ یہ باتیں پڑھنے میں آئیں نہ سننے میں آئیں، اور دوسری طرف اپنے پیغام میں اتنی دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کا جواب دے چکا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہر بات کا جواب دے دیا تو کہاں ہے ان باتوں کا جواب؟ اب بات کر لیتے ہیں جناب کے آخری پیغام پر۔ جب گفتگو کی ابتدا میں آپ نے خود قرآن کریم اور حدیث نبی کو گفتگو کی بنیاد کہا تھا، تو اس کا لازمی مطلب تھا کہ اس دوران دونوں جانب سے جو احادیث پیش کی جائیں گی ان پر گفتگو ہوگی۔ لیکن ہم نے آپ کی پیش کی ہوئی کسی حدیث پر ابھی پہلا ہی سوال اٹھایا اور آپ نے تمام حدیث کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ دیکھیں، اہل سنت و جماعت کے ہاں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پہلا ماخذ قرآن کریم اور دوسرا ماخذ حدیث نبی ہے، جبکہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو قرآن کریم کی سب سے مستند تشریح قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فہم قرآن کا کام حدیث کے زیر سایہ ہی قابل قبول ہے، جبکہ حدیث کو بالا تر رکھ کر فہم قرآن ہرگز قابل قبول نہیں۔
آپ نے تو بہت آسانی سے قرآن کریم کی تفسیر کے اولین ماخذ کو بحث سے خارج کر دیا. آپ کی اس بات سے گفتگو مزید گمبھیر ہو گئی ہے، تو اب آپ کچھ باتیں واضح کریں. پہلا سوال یہ ہے کہ اسماعیلیہ کے یہاں فہم قرآن کے لیے کون کون سے ماخذ ہیں اور حدیث کو چھوڑ کر فہم قرآن معتبر ہے یا نہیں. دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کا پیر کوئی بات لکھ دے تو وہی بات حدیث ہو جاتی ہے اور ان کا لکھنا ہی سند ہو جاتا ہے. یہ بات لکھتے ہوئے شاید آپ اسلام اور دوسرے مذاہب کا فرق بھلا گئے، کیونکہ اسلام کا دوسرے مذاہب سے فرق ہی یہ ہے کہ دوسرے مذاہب اپنے پیغمبروں کی باتوں کو سند کے بغیر لکھتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا لکھ دینا ہی کافی ہے. لیکن اہل اسلام اپنے پیغمبر کی طرف کسی بات کو بلا سند قبول نہیں کر سکتے. اس لیے اب آپ سند کے بارے میں بھی اپنا موقف واضح کریں کہ اگر آپ کو بھی سند مطلوب نہیں ہے تو آپ میں اور دیگر مذاہب کے معیار میں کیا فرق ہوگا. تیسری بات، ایک آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نحل آیت 44 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن کریم کو آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اے پیارے نبی لوگوں کو وضاحت کر کے سمجھائیں کہ کیا چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وضاحت و تشریح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا باتیں نازل فرمائی ہیں، ان کو سمجھانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے واضح معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تشریح ہی قرآن کریم کی اصل تشریح ہے. یہ اصول ہم نے طے نہیں کیا، قرآن کریم نے خود طے کیا، اور جناب کہہ رہے ہیں کہ آیات سے بحث ہوگی اور حدیث کو پیش ہی نہیں کیا جائے گا. تو کیا ہو گیا کہ وہ آفتاب صاحب جو پہلے دن سے قرآن اصول اور خدائے قانون کی گردان کرتے نہیں تھک رہے تھے، اس قرآن اصول اور خدائے قانون کو فراموش کر کے اپنا قانون کیسے اور کیوں سیٹ کریں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدائی قوانین کو بھی آپ نے خود ساختہ سمجھ رکھا ہے کہ جب دل چاہا اپنی بات کو قرآن اصول بنا کے پیش کر دیا، اور جب دل چاہا مسلمہ قرآن قانون کو فراموش کر کے اپنا ہی قانون اس کے مقابلے میں سیٹ کر لیا. مزید آپ یہ قانون سیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ آیات قرآن کی وضاحت کو کتاب آفاق اور کتاب انفس کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت کی روح سے تشریح کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آفاق اور انفس کا نہیں، اور نہ ہی یہ اختیار آپ کا ہے کہ ہم احادیث کو چھوڑ کر آپ کی ناقص فہم پر آیات کی تشریح کو ماننے لگ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ احادیث جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مستند تشریح فرمایا، ان کو چھوڑ کر آپ آفاق اور انفس کو کتاب بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو آفاق اور انفس کا اتنا ہی رول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی نشانیاں پہچاننے کے لیے آفاق و انفس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جو شخص اپنی ذات میں اور دنیا میں پیدا کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھے گا، اس کو خالق حقیقی کی تخلیق کی مثالیں ملیں گی. باقی آفاق و انفس نہ کوئی کتاب ہے اور نہ ہی ان کو قرآن کریم کی تشریح کا وظیفہ سونپا گیا ہے، اور نہ ہی یہ آفاق و انفس اتنے بالاتر ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو چھوڑ کر ان کی بنیاد پر قرآن کریم کو سمجھنے کی دعوت دیں. کمال ہے کہ جو در حقیقت کتاب ہے وہ آپ کے نزدیک کتاب نہیں، اور جو کتاب نہیں اس کے ساتھ کتاب کا لفظ لگا کر آپ اس کو حد سے زیادہ اہمیت دینے اور حدیث مقابلے میں رکھنے کی بے جا کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس مقام پر ہم گروپ کے شرکاء کی توجہ آفتاب صاحب کے بھیجے ہوئے چارٹ کی طرف دلانا چاہتے ہیں. پورا چارٹ اسی طرح کی خام خیالیوں اور بے جا الفاظ کے مجازی استعمال سے بھرا پڑا ہے، جس سے واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح الفاظ کو حقیقت سے کاٹ کر مجازی معنی میں استعمال کر کے سادہ اللہ انسانوں کو لفظی اتار چڑھاؤ میں الجھا کر اپنے مطلب کی طرف لے آتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، آفاق اور انفس کتاب نہیں ہیں. ان کے ساتھ کس شد و مت کے ساتھ بار بار کتاب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. قرآن کریم نے ہمیشہ کتاب کو ایک معروف معنی میں استعمال کیا، اسی وجہ سے پورے قرآن میں کہیں بھی انفس اور آفاق کے لیے کتاب کا لفظ موجود نہیں. آفتاب صاحب کو دعوت ہے کہ پورے قرآن کریم میں کسی ایک آیت سے آفاق و انفس کے لیے کتاب کے لفظ کا استعمال دکھائیں. یہ کبھی بھی نہیں دکھا سکیں گے، لیکن ان کی سمجھداری دیکھیں کہ آفاق و انفس کے ساتھ کتاب کے لفظ کا مجازی استعمال کر کے کتنا اوپر لے آئے ہیں
کیا حدیث کو چھوڑ دیا اور قرآن کریم کی تشریح کا معیار آفاق و انفس کو بنا کر پیش کر دیا؟ یعنی جس کو قرآن کریم نے اتھارٹی کہا اس کو نظر انداز کر دیں، اور جس کو قرآن کریم نے کبھی کتاب کہا ہی نہیں اس کو فہم قرآن کے لیے کتاب کا نام لگا کر پیش کر دیں۔ اب شرکائے گروپ بتائیں کہ جب ان کی ایسی چالاکیوں پر گرفت کی جاتی ہے تو پھر ان کو موضوع سے ہٹنے کا خیال آ جاتا ہے۔ آفتاب صاحب کا ایک اور کمال، آخری پیغام میں جناب آفتاب صاحب نے اپنی پیش کی عبارت کو حدیث ثابت کرنے کے لیے کیا خوبصورت دلیل پیش کی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ ان اللہ اسس دینہ کو اہل سنت والجماعت کے عظیم امام عبد الکریم شہرستانی نے بھی اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے۔ تو ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ اپنی بے سند اور من گھڑت بات کو ثابت کرنے کے لیے کہاں سے حوالہ اٹھا کر لائے اور شہرستانی کو ہمارا امام بھی بنا کر پیش کیا، اور صرف امام کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عظیم امام کہہ کر اپنی بات کا حوالہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب ذرا آئیے آفتاب صاحب کی اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شہرستانی اہل سنت کا امام کب سے ہوا؟ شہرستانی تو خود وہ ہے جس کے اپنے عقیدے اور خیالات پر اہل سنت کے بہت سے اکابر کو تحفظات ہیں، اور وہ متنازعہ شخصیت ہے۔ صرف اس لیے کہ اس کی کتاب میں آفتاب صاحب کی مرضی کی عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو امام اور عظیم امام بنا کر پیش کر دیا، تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آفتاب صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اکابر اہل سنت نے شہرستانی کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ کہ ان کی شخصیت خود ہی متنازعہ ہے، یا ان کو معلوم تھا لیکن جان بوجھ کر یہ حوالہ پیش کیا اور شہرستانی کو عظیم امام کہہ کر سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو علم نہیں تھا آفتاب صاحب تو آپ سے عرض ہے کہ مطالعہ کر کے بات کیا کریں، ایسے ہی نہیں کہ جو فضولیات دماغ میں آئیں ان کو تحقیق اور فہم قرآن کا نام دے کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کو معلوم تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شہرستانی کے بارے میں اکابر اہل سنت کے تحفظات کا علم ہے، اور اس کو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے اس کو امام عظیم بنا کر اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یاد رہے کہ اس کو علمی زبان میں تحقیق نہیں کہتے، اس کو دجل و فریب کہتے ہیں۔ اس صورت میں عرض ہے کہ دجل و فریب کے طریقے چھوڑ دیں، تحقیق کے نام پہ دجل و فریب کوئی اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ان اللہ دینہ کو حدیث ثابت بنا کر پیش کیا، اور اس پر اپنے دو رائٹرز کا حوالہ دیا، اور ہمیں پاگل بنانے کے لیے شہرستانی کی کتاب سے اس عبارت کا صفحہ بھیج دیا۔ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس صفحے پر لکھی تحریر کو خود پڑھیں یا آپ کو دوبارہ پڑھنے کا کہیں۔ دیکھیں جناب، آنکھیں کھول کر پڑھیں، شہرستانی نے اس عبارت کو حدیث کے طور پر نہیں لکھا، نہ اس کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، نہ اس کے ساتھ روا فلان عن رسول اللہ لکھا، نہ کوئی ایسی عبارت جس سے وہ اس عبارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے، بلکہ قیل کے لفظ سے اس بات کو لکھا ہے۔ اب ہم یہ پوچھنے پر حق بجانب ہیں کہ جناب آفتاب صاحب کو قیل کے معنی آتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں آتے ہیں تو چلیں بتا دیتے ہیں کہ قیل کے لفظ سے محققین ایسے نظریات کو پیش کرتے ہیں جن کے کہنے والے کا علم ہی نہ ہو یا ان کا نام لینا پسند نہ کیا جائے۔ شہرستانی نے قیل کا لفظ ساتھ لگا کر خود ہی اس عبارت کی کمزوری اور بے سند ہونے کا اشارہ کر دیا، اور آپ اس کو شہرستانی کی نقل کردہ حدیث کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں بھی آپ سے یہی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حرکت آپ نے لا علمی میں کی ہے یا جان بوجھ کر؟ اگر لا علمی میں ہوئی ہے تو اپنا مطالعہ بڑھائیں اور حدیثی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو مستند حدیث اور من گھڑت کا فرق معلوم ہو سکے، اور اگر آپ نے جانتے بوجھتے ایسا کیا ہے تو عرض ہے کہ ایسے دجل و فریب سے اپنے طبقے کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں، کیونکہ یہاں کوئی آپ کے دجل و فریب سے قائل ہونے والا نہیں ہے۔ گروپ شرکا سے عرض ہے کہ ہم نے ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کہی ہے، آپ ہماری پیش کی ہوئی سب باتوں کو آفتاب صاحب کی کہی ہوئی باتوں کے حوالوں کی روشنی میں دیکھیں، کوئی بات بھی پوائنٹ سے ہٹی ہوئی نہیں ملے گی۔ ہر بات کے ساتھ آفتاب صاحب کی باتوں سے ہم نے حوالے دیے ہیں، اس بات کو ہر انصاف پسند انسان سمجھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو السلام علیکم۔ میں سوچ رہا تھا کہ دسمبر کی کلوزنگ ہو جائے اور میں آرام سے جواب دوں، لیکن ہماری بہن نے صبح سے جس طرح سے میسیجز کر رہی ہیں، میرے خیال میں پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں سر دست کچھ گفتگو آپ تمام کی خدمت میں کروں۔
اور چونکہ یہ ایک علمی پلیٹ فارم ہے اور یہاں پہ ہماری بہن سے بھی اور دوسرے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کے الفاظ بھاگ گیا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ بازاری زبان ہے. یہ کسی علمی پلیٹ فارم میں ان چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم جس زمانے میں رہتے ہیں بہت سارے کام انسان کے پڑ سکتے ہیں اور بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ نے اسماعیلی عقیدے کو اگر آپ نے پڑھا ہوتا، اسماعیلی فلسفے کی کوئی ایک کتاب بھی آپ پڑھی ہوتی، تو میرے خیال میں آپ ہمت نہیں کرتے کہ آپ کسی اسماعیلی کو علم کے میدان میں آپ یہ کہیں کہ وہ بھاگ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیلیوں کی میراث ہی علم ہے، اور انشاءاللہ آگے ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان پہ جب ڈسکشن ہوگی اس کا بہت ساروں کو اندازہ ہوگا کہ اسماعیلی فلسفہ کس طرح کا فلسفہ ہے. اور پھر آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ مشنری، میری بہن، کسی بھی بات کو تحقیق کیے بغیر آگے بڑھانا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ میں پیڈ مشنری ہوں؟ میرا اپنے کنسٹرکشن کے میرا اپنا بزنس ہے، میں کام کرتا ہوں. ابھی کلوزنگ چل رہی تھی، اس وجہ سے بہرحال ابھی میں نے دیکھا تو آپ کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس وقت آپ کو جواب دوں. یہاں کوئی میدان سے بھاگنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں میں کوئی مشنری نہیں ہوں، میں کوئی پیڈ الوائز نہیں ہوں. میں اسماعیلی ایک عام شخص ہوں اور اپنا کاروبار کرتا ہوں. اس گروپ میں آنے کا موقع ملا تو کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی جو اسماعیلی عقیدے پہ تحقیق کیے بغیر، اسماعیلی فلسفے کو سمجھے بغیر اسماعیلیوں کے متعلق ایسی باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے آپ اسماعیلی فلسفے کو سمجھیں، اس کے بعد آپ اعتراض کرنا چاہیں 100 مرتبہ اعتراض کریں، مگر اعتراض صحیح تو ہو. جو کچھ ہمارا عقیدہ ہے اس کو پہلے سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اس کے بعد بھلے آپ اس عقیدے کو غلط کہیں، مگر پہلے عقیدے کو سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس فلسفے کو سمجھے بغیر صرف اور صرف آپ جس طرح سے فیس بک کے اندر باتیں پھیلا رہی ہیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد میری بہن دیکھیں، آپ نے جو ہمارے بھائی کا جس کا بھی یہاں پہ آڈیو شیئر کیا ہے، اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے وہ غلط ہے. کوئی سنی دے، شیعہ دے، اسماعیلی دے، انسان دے، یہ تو ایک عالمی شریعت کے اندر ایک کوئی بھی شخص کسی کو گالی دے اس کو ہر شخص برا کہتا ہے. ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر جہاں آپ جس ہستی کو ہم آل محمد سمجھتے ہیں، زمانے کے امام سمجھتے ہیں، تمام اسماعیلیت جس کے ہاتھ پہ بیعت کو خدا کے ہاتھ پہ بیعت سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسے میں اس امام کو فتنہ، گمراہ اور جس طرح سے آپ گالیاں دے رہے ہو الگ الگ گروپس میں، یہ آپ کو بھی زیب نہیں دیتا ہے. اگر آپ کسی کے ایمان کے ساتھ کسی کے عقیدے کو اس طرح چھیڑو گے تو پھر جواب میں کچھ جذباتی لوگ بھی ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. آپ کے کسی بھی کسی بہن کو، کسی دوسرے بھائی کو جس نے ابھی تک چھیڑا نہیں ہے، اس کو کوئی کیوں گالی نہیں دیتا ہے؟ مگر چونکہ آپ جو گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے ہو اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے، اسماعیلی امام کے حوالے سے، ہم نے علمی ڈسکشن کی ہے. اس ڈسکشن کے اندر ہم نے آپ جس کو بھی معتبر، ایون آپ کو بھی ہم نے کبھی بھی کسی بھی عقیدے کو ہم نے غلط نہیں کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف علم کی بات کرتے ہیں، قرآنی میزان کی بات کرتے ہیں. لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے وہ پھر آپ کو جہاں دوسرے کو گلہ کرتے ہو تو پھر اپنے طریقہ کار پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہو، اس پہ بھی آپ کو ضرور غور کرنا ہوگا. اگر کسی بھائی نے، مجھے نہیں پتا، نہ میرا کوئی فیس بک پیج ہے، نہ میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے،
اگر کسی بھائی نے یوٹیوب چینل پہ اگر وہ اس گروپ میں ہیں، سنتے ہیں، گزارش ہے، اگر کسی کا فیس بک یا یوٹیوب میں کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے، ایسا چینل ہے، گزارش ہے کہ تمام کو صحیح طریقے سے ایمانداری اس میں ہے کہ سب چیزوں کو اپلوڈ کیا جائے۔ میں نے کیا کہا، اکبر خواجہ صاحب نے کیا کہا، ان سب کو اپلوڈ کیا جائے، یہی علمی امانت داری ہے۔ اس میں اگر کسی اسماعیلی بھائی نے اٹھا کر، مجھے نہیں معلوم، آپ یہاں پہ شیئر کریں کون کون سا اپلوڈ کیا گیا ہے، کون کون سا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے، گزارش ہے کہ اس کو پوری طرح سے کیا جائے، اور ہماری بہن سے اور اکبر خواجہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا پیج ہے فیس بک میں، سب سے پہلے اس ڈسکشن کو آپ اپنے پیج پہ پوری طرح سے اپلوڈ کریں، تاکہ تمام لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور سب اس پہ کھلے عام ڈسکشن کریں گے۔ لہٰذا مجھے امید ہے اس گفتگو کے بعد آپ ان تمام ڈسکشن کو جو ابھی تک ہوئی ہیں، ان سب کو آپ اپنے پیج پہ اپلوڈ کریں گے، تاکہ تمام لوگوں کو سننے کا موقع ملے۔ لہٰذا میرے خیال میں یہاں پہ پھر یہ اعتراض بھی نہیں رہے گا کہ اس نے آدھا کیا یا اس نے پورا کیا۔ لہٰذا جو اس گروپ میں جس نے آدھے کیے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل سے یا پرسوں سے جو بھی آپ کو ٹائم ملے، فرصت ملے، اپنے فرصت میں اپنے فیس بک پہ ان تمام جتنی بھی ہمارے ڈسکشن ہوئی ہیں شروع سے لے کے آخر تک، ان سب کو اپلوڈ کریں۔ اور آپ بہن سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو آپ عزت دو گے تو پھر آپ کی عزت کی جائے گی، لیکن آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرو گے تو ایک بہن کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا ہے وہ اس طرح گستاخانہ الفاظ کسی کے لیے بھی استعمال کرے۔ کوئی غلط ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ علمی طور پر آپ اپنی دلیل پیش کریں۔ کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا ہے اس کی مرضی۔ لہٰذا اس طرح سر عام کہ صرف سوشل میڈیا میں آ کر ایک دوسرے کو گالی دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب میں جناب اکبر خواجہ صاحب کے جو جوابات ہیں اور انہوں نے جو بھی سوالات کیے ہیں اس پہ میں گزارش کروں گا اور کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ شروع سے میری کوشش رہی ہے کہ جو ہمارے بحث کا جو دائرہ ہے اس کو مقرر کریں، تاکہ اس گفتگو کا دائرہ واضح ہو اور امت مسلمہ کو کوئی علمی فائدہ پہنچے، اور اس سے ہماری گفتگو میں لا حاصل پھیلاؤ کا امکان بھی کم ہو جائے۔ بس میری کوشش یہ سمجھانے کی رہی ہے کہ یہاں ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ ہم اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو سیکھنے اور سکھانے کے ایک قیمتی موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جناب اکبر خواجہ صاحب کے جو ضمنی سوالات کا میں مختصر جواب دوں اور اصل موضوع کی طرف آنے کی دعوت دیتا رہوں۔ میں آج بھی منتظر ہوں جناب اکبر خواجہ صاحب کا کہ جو دو موضوعات ہم نے ابتدائی طور پر شامل کیے ہیں ان سے کوئی سوال ہو، تاکہ ہم کسی لا حاصل بحث کی بجائے کوئی مفید علمی کام کر سکیں۔ کیونکہ جہاں آپ سوالات کر رہے ہیں نجات کے حوالے سے، آپ نے لسٹ میں دیکھیں بہشت اور دوزخ کا اسماعیلی تصور آگے ہے، ہم وہاں پہ تفصیل سے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اور آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب نہیں دیتے ہیں، تو میرے بھائی اسماعیلی فلسفے کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے، جہاں دین اسلام 1,24,000 پیغمبر اس پاک دین کو لے کر، آسمانی دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائیں، تو اس دین کے متعلق ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی موضوع کو 2 منٹ کے اندر آپ اس موضوع کو واضح کر سکیں۔ اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے۔ جتنے بھی اس گروپ میں لوگ ہیں انہوں نے اپنے خوشی سے اپنے ٹائم کو دے کر سیکھنے کے لیے، اگر کچھ سمجھنے کے لیے کسی دلچسپی کے تحت اگر اس گروپ میں آئے ہیں، تو میرے خیال میں کسی کو
یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور کوئی مختصر سا جواب دیا جائے، لہٰذا ان موضوعات کا مختصر جواب نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیلی تفہیم قرآن آپ بیان کریں۔ اگر میں اسماعیلی تفہیم قرآن کو اس موضوع پر، حالانکہ قرآن کی نزولی صورت پہ ہماری کچھ ڈسکشن آگے ہے، اگر میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ آپ ٹاپک سے بھاگ رہے ہو، سوال سے بھاگ رہے ہو۔ اگر میں تفہیم القرآن اس موضوع پر دین فطرت کو سمجھے بغیر اگر ہم تفہیم القرآن میں آئیں گے تو یہ ایک بڑا موضوع ہے اور اس پہ مجھے پورا لیکچر دینا پڑے گا۔ لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، چونکہ آپ نے خود بتایا کہ اسماعیلی تفہیم قرآن آپ پیش کریں، تو پھر میں تفہیم قرآن کے حوالے سے یقیناً میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، کچھ ٹائم لوں گا، اس کو پھر سننے کی بھی پھر آپ لوگ ہمت رکھیں اور کچھ وقت کی قربانی دیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں ابھی بھی اکبر خواجہ صاحب جو اسلام دین فطرت کے حوالے سے جو میں نے قرآن کا جو ریفرنس دیا ہے، آپ نے خود بتایا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قرآن کے جو آیت کوٹ کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے عقیدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جس ہستی کو تعویل کا مالک قرار دیا اور ان کی اولاد میں آنے والا سلسلہ، اور پھر زمانے کے امام اپنے جس حجت کو، جس پیر کو، جس مرید کو امام امر کریں تو وہ قرآن کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور قرآن کی وہ جو بھی وضاحت کریں ہم اسماعیلی منو ان ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں، اور ہم اس پر وہ دن کہے تو دن، رات کہے تو رات، پھر اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اسماعیلی عقیدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسماعیلی عقیدے کو آپ تسلیم کریں، لیکن آپ سمجھیں کہ اسماعیلی عقیدہ یہی ہے۔ لہٰذا آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن مجید کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، لہٰذا میں نے اپنے پیروں کے وضاحت کے مطابق جو آیہ فطرت کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اس آیت کی وضاحت آپ نے جو کی یہ نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے، اگر آپ احادیث سے دلیل لاؤ گے تو خود بخود بات ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں کسی آیت کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو پھر وہاں پہ مجھ جیسے حقیر کی وضاحت کی پھر کیا حیثیت رہے گی؟ لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت میں قرآن کی جو وضاحت کی، اس کے بعد قرآن کے تعویل آنے والے دور میں آنے والی تھی، اور وہ تعویل ہر زمانے کے امام اپنے وقت کے مطابق بیان کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے کسی پیر کے ذریعے کسی حجت کو امر دیں گے اور اس امر کے ذریعے وضاحت کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نوٹ کریں اپنے پاس، کہیں کوٹ کرنا ہو آپ اس کو غلط کہیں، مگر کہیں کوٹ کرنا ہو تو آپ کہیں کہ یہ اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے۔ بالکل یہ اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو غلط کہیں۔ آپ اسلام کے اندر دیکھیے، ہمارے اکبر خواجہ صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ایک ہی ڈسکشن میں یا کچھ دنوں کی ڈسکشن میں ہمارے درمیان ہم ہر چیز کو سمجھیں، مجھے ہر چیز پہ اطمینان ہو پھر ہم آگے جائیں۔ ایسا ہو تو یہ 1400 سالوں میں اتنے فرقے کیوں بنتے ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ بریلوی حضرات کو دیکھیں، آپ دیوبند حضرات کو دیکھیں، آپ اہل حدیث کو دیکھیں، آپ دوسرے عقیدے کو دیکھیں، شیعوں کو دیکھیں، ان میں جتنے گروپس ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جزوی اتنے اختلافات ہیں وہ دور نہیں ہو سکیں۔ تو میرے اور آپ کے درمیان جہاں پر میں 1500 سالوں سے کم و بیش ایک امام کو مانتے ہوئے ایک اہل بیت کے پیچھے میں ان کی وضاحت
اور ان کی تعویلات پہ عمل کرتے ہوئے میں چلا ہوں، اور آپ 1500 سال کے اس گیپ کو آپ یہاں پہ 2-4 مہینے کی ڈسکشن میں پورا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ اعتراض کریں اسماعیلی عقیدے پہ، لیکن آپ کا اعتراض درست ہونا چاہیے، آپ کا اعتراض صحیح ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی اسماعیلی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، اس کے پیچھے لوجک کو بھی پیش کریں۔ وہ لوجک آپ ہمارے کتابوں سے پڑھیں، ہم سے سنیں۔ اس لوجک کو سننے کے بعد آپ کو وہ لوجک اپیل نہیں کرتی ہے تو نہ کریں، لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی موضوع ہے موضوع کی طرف آئیں۔ اسلام دین فطرت کے حوالے سے جس آیت کو میں نے کوٹ کیا ہے اور اس آیت کی جو میں نے وضاحت کی ہے، اس وضاحت کے مطابق آپ اپنی وضاحت پیش کریں۔ آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نہیں، اس آیت کی وضاحت فلان حدیث کے کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے فرمائی ہے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کریں۔ آپ ادھر ادھر جانے کی جگہ سب سے پہلے اس آیت کے حوالے سے آپ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد جو ضمنی سوالات ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آگے آپ نے جس طرح سے بتایا کہ حدیث کے حوالے سے، ٹھیک ہے، میں نے ایک حدیث پیش کی۔ میرے لیے حدیث کی سند، میرے جو پیر ہیں، جو بھی دائی ہیں، انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے، میرے لیے کافی ہے۔ آپ کو اعتراض ہے تو ہم اس حدیث کو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر حدیث کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، قرآن کی اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب قرآن کی اس آیت کے اندر وضاحت پوری ہے۔ دین فطرت کے حوالے سے جو بھی قرآن کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ بذات خود واضح ہے، اور حدیث مبارکہ کا حوالہ اس کو مزید ایک اور زاویے سے وضاحت کے لیے تھا۔ لہٰذا اگر آپ مذکورہ حدیث شریف کو تسلیم نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر بھی دین فطرت کے حوالے سے بنیادی موضوع کو آگے پھر بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم دین فطرت کے حوالے سے جو موضوع ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو ضمنی سوالات ہیں، میں کہیں پہ ادھر ادھر بھاگنے کے لیے نہیں، واللہ آگے موضوعات میں وہ سب کلیئر ہونے والے ہیں، وہ سب چیزیں آنے والی ہیں۔ آپ کے ایک سوال بھی ایسا نہیں رہے گا جس کا کوئی جواب ہم نہ دیں، اور وہ جواب دینے کے بعد ہم اس پہ قائل ہیں، ہم اس کو پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا ہے، لیکن اسماعیلی دین کے اندر اس کی وضاحت اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا آپ اسماعیلی عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ اسماعیلی عقیدہ اس وقت تک آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے، یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے عقیدے کو لوجیکلی اور قرآن کی روشنی میں پیش کریں گے، اس کے بعد آپ مانیں یا نہ مانیں یہ ضروری نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہاں بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اسماعیلی اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ آج میں نہیں چھپاتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم جس بنیاد پہ رکھتے ہیں، وہ تمام بنیادیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی فتویٰ دینا ہے آپ بڑی خوشی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا میری پہلی گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ نے جس طرح سے بتایا، جو حدیث میں نے اسپیشلی ایک حدیث کی بات کی، آگے جو بھی میں احادیث سے نہیں بھاگ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو مقرر کیا ہے اس کے بعد میں احادیث سے انکار کر رہا ہوں، نہیں۔ اس حدیث پہ اگر آپ کو ایمان نہیں ہے تو لہٰذا اس حدیث کو چھوڑ کے ہم قرآن کی اس آیت سے بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کے آسانی کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ آپ کے یہاں پہ احادیث آج کے بعد جو بھی احادیث پیش کریں گے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے علماء جن احادیث کو مانتے ہیں، میں کوشش کروں گا انہی احادیث کو پیش کروں، اور میرے پیروں اور دائیوں نے جو احادیث پیش کی ہے اگر وہ آپ تسلیم نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم انہی احادیث کو ہم بنیاد بنائیں گے جس پہ ہم سب کا اتفاق ہے، اور میں آیہ فطرت کے حوالے سے آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں کہ جناب اکبر خواجہ صاحب نے
عبدالکریم شہرستانی کو یہ کہا کہ وہ ہم سنیوں کا کوئی امام نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اور صرف یہاں پہ اکبر خواجہ صاحب سے ایک سوال ہے، میرے دوسرے سوال کو بھی نوٹ کریں۔ پہلے سوال میں نے کیا، اس سوال کا جواب دینے کے بعد پھر اس سوال کا بھی جواب دیں گے کہ آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کس مفسر کو یا کس عالم کے کو مانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہم آپ ہی کے کسی امام، کسی دوسرے امام کا حوالہ دیں، آپ کہیں نہیں ہمارے فلان امام نے اس پہ بھی اعتراض کیا ہے۔ تو عبدالکریم شہرستانی پہ جن آپ کے اماموں نے اعتراض کیا ہے سنی، تو آپ ذرا ان کا حوالہ دیں گے تو اس کے بعد پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ ان کے فالوورز ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی وضاحت کریں کہ آپ کس امام کو مانتے ہیں اور آپ کس عقیدے کو مانتے ہیں۔ سنیوں میں آپ دیوبند کے ہیں، لیکن میں نے آپ سے سنا تھا جب آپ کامران آفریدی ہوا کرتے تھے، اس وقت آپ نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے ڈسکشن، کیونکہ آپ کے الفاظ تو وہی ہیں، بہرحال آپ کے ڈسکشن نیٹ پہ موجود ہیں۔ اگر میں کنسیڈر کروں کہ آپ دیوبند کے ہیں تو پھر کوئی ایسا حوالہ ہو تو پھر آپ کے دیوبند کے جو علماء ہیں پھر انہی کے حوالے سے بھی ہم کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا میرا سوال آپ یہ سن لیجئے اور آپ ذرا اپنے متعلق بھی ہمیں بتا دیں تاکہ گفتگو میں آسانی ہو، اور پھر میں کوئی حوالہ پیش کروں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ ہمارے امام نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ بریلوی حضرات آپ نیٹ میں جائیں، ڈیبیٹ آپ دیکھیں اہل سنت بریلوی اور دیوبند کے درمیان، دیوبند اور اہل حدیث کے درمیان، اور جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ دیوبند والے بریلویوں کو کافر قرار دیتے ہیں، بریلوی اور دیوبند مل کے اہل حدیث کو کافر قرار دیتے ہیں، یا اہل حدیث تینوں مل کے شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں، آپ سب مل کے ہمیں کافر قرار دیتے ہیں۔ تو بس ہم کسی کو کافر قرار دینے میں ساتھ نہیں ہیں، اور اسی لیے آپ کے بار بار کوشش کے باوجود بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ فلان کافر فلان کافر، بلکہ میں نے کوشش کی کہ میں کسی کو نہیں کہوں گا۔ میں قرآن کے حوالے سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن نے کس چیز کو صحیح قرار دیا، کس چیز کو غلط قرار دیا، ایک میزان قائم کریں گے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ آپ اس میزان پہ اپنے آپ کو تول کر آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اس لیے اسماعیلیوں کو آپ نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی پہ فتویٰ ابھی تک دیے ہوں کہ فلان شخص کافر ہے یا فلان شخص کافر ہے۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، اور نہ ہمارے امام کی طرف سے یہ ہمارے لیے اجازت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب اکبر خواجہ صاحب کا یہ اعتراض کہ میں بوکھلا گیا ہوں۔ ویسے بہرحال اپنے الفاظ پہ آپ خود غور کریں محترم، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ آپ کو اسماعیلی نقطہ نظر اور اسماعیلی تصور کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہ انسان کامل نہ عقل کل میں نے قرار دیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یا میرے پاس کوئی ایسا سوال آئے گا جس کا جواب میں نہیں بھی دے سکتا ہوں۔ ممکن ہے یہ کوئی آپ ایسا سوال کریں جس کا جواب مجھے نہیں آئے گا، میں کہوں گا اکبر خواجہ صاحب اس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں اس کا جواب مجھے بھی ڈھونڈنے میں کوشش کروں گا، اور اگر مجھے اس کا جواب مل جائے تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب مجھے نہیں پتا تھا۔ کیونکہ اسماعیلی عقیدے کے اندر ہم جو بھی مرید ہیں امام کے، ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم علم میں کامل ہیں، مگر اسماعیلی عقیدے کے اندر جو ہمارے اماموں اور پیروں نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، جو علم بیان کیا ہے، وہاں پہ ہر سوال کا جواب موجود ہے، وہاں پہ ہر ایک سوال کا جواب انہوں نے آلریڈی دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سوال کریں گے تو اس کے جواب
پھر بات میں ڈھونڈ کے یا بات میں اس پہ سوچ کے کوئی جواب دیا جائے گا. جو سوال کرو گے اس کا جواب آلریڈی موجود ہوگا. لیکن یہ دعویٰ آفتاب حیثیت سے میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اسماعیلی عقیدے کی اگر آپ بات کرو گے تو وہاں پہ آلریڈی جواب موجود ہے. لہٰذا یہاں پہ اگر کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں کہ میں ہر سوال کا جواب دوں، میں ایسا ہرگز نہیں ہوں. میں بخوشی یہاں پہ سیکھنے کے لیے، اگر کوئی ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں اکبر خواجہ صاحب کے انتہائی شکر گزار ہوں گا. اس کے بعد دیکھیں کہ اگر کہیں کسی موضوع کو سمجھنے میں مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو نہ صرف میں بخوشی تسلیم کروں گا بلکہ غلطی کی نشاندہی پہ شکریہ بھی ادا کروں گا. علم سیکھنے اور سکھانے کے دوران ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ایک خوشائند بات ہے. لہٰذا اگر کہیں میری غلطی ہے، اس کی درست نشاندہی ہوئی ہے، تو مجھے تسلیم کرنے میں کوئی بھی میرے دل میں جھجک محسوس آپ نہیں کریں گے. آپ نہیں دیکھیں گے کہ میرے دل میں کوئی جھجک ہو کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کروں. ہاں البتہ اگر وہ اعتراض غلط ہے، اگر آپ نے اعتراض ہی غلط کیا ہے تو پھر میں دلیل کے ساتھ اپنی صفائی ضرور پیش کروں گا. اس وجہ سے ہمارے حلقہ احباب میں اور خصوصی طور پہ اسماعیلی عقیدے کے اندر آپ کسی بھی اسماعیلی کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ایسے ہی کسی کو کہے کہ فلان غلط، فلان کافر، فلان کے خلاف جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. خواہ مخواہ بلا وجہ کسی کو چھیڑتے ہوئے آپ کسی بھی اسماعیلی کو نہیں دیکھو گے. کسی دوسرے دین کے کسی بھائی کی غیبت کرتے ہوئے آپ کسی اسماعیلی کو آپ نہیں دیکھو گے. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی اور پر اعتراض کرتے ہیں. اگر کوئی ہم پہ جائز اعتراض کرے اور اگر کہیں پہ میں انڈیویجول حیثیت سے، آفتاب حیثیت سے اگر میں غلط ہوں گا تو اپنی غلطی ماننے میں بھی مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہے. باقی رہا آپ کا یہ اعتراض کہ ایک موضوع کے مکمل ہونے سے پہلے میں نے بوکھلا کر دوسرا موضوع پیش کیا، تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس کا مفصل جواب پہلے آ چکا ہے، اور میں ان میں کسی بھی موضوع پر آپ کے سوال کا ابھی تک شدت سے منتظر ہوں کہ آپ آیہ فطرت کے حوالے سے کوئی سوال کریں اور ان ضمنی جوابات کو مہیا کرنے کے علاوہ اصل موضوع پر بات ہو ہی جائے. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اصل موضوع سے کوئی سوال نہیں آیا تو میں نے دوسرا موضوع بیچ دیا تھا، لیکن آپ کے اس اعتراض کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھلے جتنا چاہیں پہلے موضوع سے سوال کریں اور دوسرے موضوع کو فی الحال موقوف سمجھ لیں. لیکن نہ معلوم دوسرے موضوع میں ایسی کیا بات ہے کہ جناب اکبر خواجہ صاحب کو اس وضاحت کے باوجود دوسرا موضوع بار بار جو ہے وہ کھٹکتا رہتا ہے. دوسری طرف اگر جناب اکبر خواجہ صاحب کی اس بات کو تسلیم کر بھی لیں کہ میں نے گھبرا کر ایک اور موضوع کو شامل کیا ہے، تو اس سے اصولی طور پر آپ کے نزدیک میں نے اپنا نقصان کیا ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا مزید موقع دے دیا ہے. اس لیے یہ اعتراض منطقی طور پر درست نہیں ہے، بلکہ اگر میں نے کوئی دوسرا موضوع سٹارٹ کیا اس وقت میں نے کہا کہ چلیں ہم ابھی دوسرے موضوع کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، واپس پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو یہ کہنے کے بعد، اس کا جواب ملنے کے بعد پھر دوبارہ بار بار اسی ایک بات کو دہرانا میرے خیال میں یہ غیر منطقی بات ہے. اچھا، میں ایک دفعہ پھر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام ضمنی موضوعات بھی اپنی اپنی جگہ پر اہم ہو سکتے ہیں، لیکن علمی کام صرف اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے کہ ہم دائرہ مبحث کے اندر رہتے ہوئے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. جناب اکبر خواجہ صاحب کا دوسرا اعتراض عالم خلق اور عالم امر کے حقائق سے متعلق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان موضوعات کے ساتھ عالم خلق اور عالم امر پر بھی میرا جواب کافی نہیں ہے تو موجودہ موضوعات سے ہٹ کر میں چاہوں گا کہ احادیث شریف کے حوالے سے وضاحت کے بعد میں اس موضوع پر بھی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کروں.
اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ سوال کیا تو آپ نے کہا کہ بھئی اس کا جواب آگے ملے گا، تو گویا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عالم امر اور عالم خلق کا الگ ایک قانون ہے۔ جہاں خدا کے حوالے سے کوشش کی بات ہے، جہاں پہ خداوند تعالیٰ نے کسی مقام پر یہ فرمایا کہ خدا کی مدد کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، جہاں پہ خدا نے فرمایا خدا کی پنڈلی ہے، آپ پوچھیں خدا کی پنڈلی کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا آ سکتا ہے، خدا جا سکتا ہے، خدا لکھ سکتا ہے، خدا کیسے لکھے گا؟ خدا کیسے کسی طرح مجبور ہو سکتا ہے؟ آپ خدا کی مدد کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا۔ کسی انسان کی بس میں کہاں ہے وہ خدا کی مدد کرے؟ لیکن جہاں عالم خلق میں خدا کا ظہور ہے، جہاں پہ انبیاء علیہم السلام جو خداوندی نور ہیں، کس طرح ان کی کوشش خدا کی کوشش قرار دی جاتی ہے، ان کا دیدار خدا کا دیدار قرار دیا جاتا ہے، ان کی اگر کوئی مومن مدد کرے تو ان کو انصار اللہ تعالیٰ کے مددگار قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس قانون پہ ہمیں آگے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بہت سارے ایسے آیات ہیں اور ایسے احادیث ہیں، جس طرح ایک مقام پر یہ فرمایا گیا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ اے بنی آدم، جب میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو خدا نعوذ باللہ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ لیکن حدیث قدسی میں ہیں۔ تو یہ موضوعات ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ کس مقام پر خدا کی جو ہے نا پیغمبروں کی اور اولیاء اللہ کی کوشش کو، خدا کی کوشش، ان کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا جا سکتا ہے۔ خدا کسی کی طرف پتھر پھینک سکتا ہے، لیکن جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف پتھر پھینکا تو خدا نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا۔ تو لہٰذا یہ عالم امر اور عالم خلق کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں، اکبر خواجہ صاحب آپ فرمائیں کہ یہاں پہ ابھی آپ اس موضوع پہ بھی ڈسکس کریں، واللہ میں تیار ہوں۔ میں ابھی عالم امر اور عالم خلق کے حوالے سے آپ کے اس سوال کا بہت تفصیلی جواب دوں گا، لیکن پھر آپ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ یہ پوائنٹس اور یہ نکات ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی 1-2 منٹ میں سمجھایا جائے۔ اور آخر میں ہماری بہن سے ایک اور گزارش بھی ہے۔ دیکھیں یہ جو بھی کریم صاحب ہیں، واللہ میں ابھی تک نہ میں اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ خواہ اس کو ولی بھی آپ نے میرا قرار دیا، اور پھر اس طرح کی باتوں سے جہاں تحقیق نہ ہو اور ایسے ہی ایک افواہ پھیلائے جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اور اس نے بھی اگر ہندہ کہا ہے تو میرے خیال میں آپ کو ہندہ گالی نہیں لگنی چاہیے، بلکہ ہندہ کو غالباً آپ میں سے مجھے نہیں معلوم آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے اس کو بھی ایک عظیم شخصیت کے طور پہ مانتے ہیں، اپنے لیے ایک رول ماڈل مانتے ہیں۔ ایسے میں میرے خیال میں صرف ہندہ کہنے پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی گالی اس نے دی ہے تو پھر اس میں یقیناً ہم سب مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ بھی خیال رکھیں، اور اس بھائی سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے، تاکہ ہم ایک اچھے پلیٹ فارم میں، علمی ماحول میں اس ڈسکشن کو آگے بڑھا سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس گروپ میں ہمیں بہت نرمی سے پیش ہونا ہے اور باقی جتنے گروپس ہیں اس میں ہمیں دوبارہ وہی الفاظ استعمال کرنا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ دوسرے گروپس میں بھی بڑے تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا ہے، ابھی بہت سارے باتیں اور بہت سارے ٹاپکس آگے ہیں، اور انشاءاللہ تب تک اطمینان کے ساتھ آپ رہیں، اور انشاءاللہ اس میدان سے نہ کوئی بھاگے گا، اور ان تمام ٹاپکس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آپ سب دعا کریں۔ بہت شکریہ۔